अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू के होनहार अलमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त हाजरा एंटरप्राइजेस में एज अ डायरेक्टर हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर हाफिज साद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, जैसे कि आप माजू के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? देखिए जी, मेरा एक बिजनेस घराने से ताल्लुक़ तो है, ठीक है, कारोबारी घराने से ताल्लुक़ है जी। एक लॉन्ग हिस्ट्री है। वालिद साहब ने 1957 में जो है वो एक छोटी सी दुकान से काम शुरू किया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने बरकत दी और हम एक्सपोर्टर बने। माशाल्लाह। वी वर द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ टेंट्स। ओके, टेंट्स के और टावल्स के और टेक्सटाइल के कारोबार से तो मैं मुंसलिक था ही। ठीक है, तो ज़माने तालिब इल्मी से मैं 2014 में इनरोल हुआ ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, जी। और मैंने MBA एग्जीक्यूटिव किया। मार्केटिंग मेरा मेजर्स था। ओके, तो 2016 का पास आउट हुई। उसी के दौरान जो है कारोबार भी करते रहते थे, अपने कारोबार में इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, और अपने वालिद साहब और अपने बड़े भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह आइडियलाइज़ किया और फिर अपने ही काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको और बढ़ाया। ओके, उसके अलावा फिर हमने और भी कुछ जॉइंट वेंचर्स किए। ओके, तो हाजरा एंटरप्राइजेस बेसिकली जो है वो टेक्सटाइल फर्म है। ओके, एक्सपोर्टर्स हैं हम लोग टेंट्स के और टावल्स के ओके, टेक्सटाइल फर्म। इसके अलावा हमने कोई फूड बिजनेस भी स्टार्ट किया जॉइंट वेंचर के अंदर। ओह नाइस। और भी कुछ डिफरेंट काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अरे माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में माजू को ही क्यों चूज़ किया? देखिए जी, माजू के अंदर मैंने माजू को चूज़ करने की एक बेसिक रीज़न तो ये थी कि MBA जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा थ्योरेटिकल से हटकर प्रैक्टिकल एग्जैक्टली, ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है MBA। ओके, और मैंने उस टाइम पर जो फ़ैसला किया, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट की थी ओके, अपना MBA करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कारोबार से भी मुंसलिक था, तो सुबह में मेरे लिए मुश्किल था कारोबार से हट के मैंने करना, और सैटरडे संडे ही क्लासेस लेना मेरे लिए जो है वो आसान था। तो मैंने माजू को इसलिए चूज़ किया कि मैंने उस टाइम पे देखा कि नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स जो उस टाइम पे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मेरे सारे बैचमेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी अच्छी मतलब पोस्ट पे हैं और अच्छे प्रोफेशनल हैं। उस टाइम पे जब हमने जिनके साथ पढ़ा, जो हमारे बैचमेट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही प्रोफेशनल थे और कोई ना कोई किसी ना किसी इदारे में उस टाइम जॉब्स कर रहा था। सही। तो एक ज़ाहिर है प्रोफेशनल फोरम का एक जो आपको पूरा वो मिलता है, बैठ के लोगों से बात करना और वो करना, तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से मैंने ज़्यादा माजू को चूज़ किया। अच्छा, और यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस की। ठीक है सर। अच्छा सर, आप माजू में किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं? देखिए जी, मैं क्योंकि MBA हमने एग्जीक्यूटिव किया था, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्वमेंट हो। बस ये होता था कि अपना सैटरडे संडे आते थे, क्लासेस लेते थे, और उसके बाद इसके इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। ओके, बैचलर्स की लाइफ एक ज़ाहिर है वो एक अलग होती है सारा। ओके। अच्छा सर, हाजरा एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर होने की हैसियत से आपके लॉन्ग टर्म्स क्या थे और आपने उन्हें अचीव करने के लिए क्या किया? देखिए जी, हाजरा एंटरप्राइजेस कोई इतनी पुरानी फर्म नहीं है। हाजरा एंटरप्राइजेस तो हमने रिसेंट फॉर्म की। इससे पहले हमारी एक और फर्म थी जो वालिद साहब ने कायम की थी, और फिर भाई वगैरह उसको लुक आफ्टर करते थे। जी जी। हाजरा एंटरप्राइजेस जो है वो मैंने फॉर्म की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स तो यही हैं इंशाअल्लाह ताला कि हमने अपनी जो फर्म है हमारी, जिसके लिए हमने इसको कायम किया कि जी जैसे हमने वालिद साहब ने बनाई थी फर्म और उसको आगे लेके गए थे कारोबार को, और लीडिंग एक्सपोर्टर बने थे अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल के, तो हमारा भी लॉन्ग टर्म गोल इंशाअल्लाह ताला यही है कि उससे बात ये है कि मैक्रो लेवल के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंट्री को भी सर्व करेंगे। बात ये है कि जब एक्सपोर्टर हैं तो जाहिर है फॉरेन एक्सचेंज लाने वालों में से, बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट देने वालों में से फैक्ट्री के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला इरादा यही है और सोच भी यही है कि इंशाअल्लाह अपनी कंपनी को उस लेवल तक लेके जाए इंशाअल्लाह, सही, कि जिससे जॉब क्रिएशन भी हो जी और हमारा कंट्री के अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी डले। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, आपने उससे कैसे ओवरकम करा? देखिए नहीं, चैलेंजेस तो हर किसी के साथ होते एग्जैक्टली, और डार्क साइड ऑफ द स्टोरी हर किसी का ही होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ,
تو چیلنجز بہت سارے ہیں اور ڈیلی بیسس کے بھی چیلنجز آپ کہہ سکتے ہیں. جی اور خصوصاً آج کے دور میں اگر بزنس لیول پہ دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اگر ایک انڈسٹریلسٹ یا ایک کاروبار کرنے والا جو بھی بندہ ہے اس کو جتنے چیلنجز ہیں جو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں جس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں مختلف فورم سے. بیسیکلی میرا تعلق بھی ہے ایسوسیشن سے بھی کچھ تعلق ہے. پاکستان کینوس اینڈ مینوفیکچرر ایسوسیشن ہے, میں اس کا بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں. ایک پاکستان بزنس فورم ہے, اس کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں. تو جو ایک تاجر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, بزنس مین کو, تو اس حساب سے وہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. تو ڈیلی لائف چیلنجز تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں. جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا ابھی ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرو وغیرہ گرے, امپورٹ بند ہوئی ہے, اور بھی 10 چیزیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی جب کچھ مینوفیکچر کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اوور آل امپیکٹ سب پہ پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ہم پہ بھی پڑا, اس امپیکٹ کے ظاہر ہے ہم بھی ایک وکٹم ہے. اوکے سر. اچھا سر, اکارڈنگ ٹو یور اوپینین ایک کمپنی کا کلچر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کلچر کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا میجرمنٹس لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں جی, کمپنی کا کلچر, کمپنی کا کہہ لوں میں یا کسی ایک چھوٹے سے گھر کی مثال دے دوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بات یہ ہے کہ انسان کا کلچر ہی اس کی پیچھے شیڈو ہوتا ہے کہ وہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیسے. جب تک ایک کمپنی کا کلچر آپ اچھا نہیں بنائیں گے, جیسے ہم سنتے تھے اپنی یونیورسٹی لائف میں کہ جی سیٹیا کمپنی ہے تو سیٹیا ہی ہوگا, جی جو باس نے کہہ دیا وہی ہوگا. تو آپ لوگوں کو کم سے کم لوگوں کو سنیں کہ جو آپ کا سبارڈینیٹ یا جو آپ کے پاس جاب کرتا ہے, جو آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ آپ کو اگر کوئی نیا آئیڈیا, انوویٹیو آئیڈیا دے رہا ہے تو آپ اس کو اس ٹائم چپ نہ کرائیں. اور میرے نزدیک میرا ماننا یہ ہے, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں. آپ اگر کسی کی بات سنتے ہیں تو برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, اس کی طرف سے کوئی آئیڈیاز ملتے ہیں, انوویشن ملتی ہے. اور الحمدللہ میں اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ سے عمر میں چھوٹا بھی یا اگر آپ کے پاس کوئی جاب کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا دے تو آپ اس کو لیں اور اس آئیڈیا کو آگے پرسو کریں. اور تو یہ ویلیوز, یہ جو کلچر ہے, یہ کلچر ایسا ہی ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی باس آ گیا ہے تو بس سب ڈر کے بیٹھ جاؤ اور کام کرو اور چلے جاؤ. بالکل صحیح بات ہے. کوشش کریں کہ اپنا کلچر جو ہے وہ فرینڈلی کلچر بنائیں, جہاں لوگوں کو بات کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہو. ایگزیکٹلی. اور آپ پہ کرٹیسزم کرنے کی بھی ہو. بات یہ فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا آئیدر ٹیم ون اور ٹیم لوز. تو یہ سب کچھ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پیچھے پوری ٹیم ہے جو سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, میں صرف فیس پہ ہوں. اوکے. اچھا سر, ایک کمپنی کا لیڈر, کمپنی کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ویلیوز ہیں؟ کمپنی کے لیڈر, میرا یہی سوال کا مطلب سمجھے اگر آپ کے دونوں سوالوں کو میں ملا لوں تو ان کا جواب یہی ہے کہ ویلیوز یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں, جو بھی آپ کے پاس جاب کرتے ہیں لوگ ہیں, تو اپنے امپلائیز بیسکلی ان کو آپ ویلیو کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک والا, تو وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے وہ موٹیویٹ بھی ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ صرف مانیٹری ریوارڈ دے کے اس کو جو ہے وہ کریں. بیسکلی مانیٹری ریوارڈ بھی نیسیسٹی ہے, مگر مانیٹری ریوارڈ کے علاوہ اگر آپ جو ہیں وہ اگر ان کو سیلف رسپیکٹ دیں گے اور ان کو, اور بات یہ میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرا لیڈر تیار کرے. ایگزیکٹلی. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کیا صرف لیڈ ہی کرتا رہے, جو صرف لیڈ ہی کرتا رہے, وہ میرے نزدیک پھر وہ باس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی صحیح کہ بھائی میں ہوں تو میں ہی ہوں, بس میرے بات کچھ بھی نہیں. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. تو آپ کو ہمیشہ اپنا آلٹرنیٹو تیار رکھنا چاہیے کہ جی اگر سعد احمد آج ہے تو سعد احمد اگر آج نہیں ہے, کل کو نہیں ہے, تو سعد احمد کے بعد اس کی پوری ٹیم تیار ہے جو سعد احمد کا آلٹرنیٹ بن جائے. سر وہ کون سے فیچرز ہوتے ہیں جو ایک اچھے لیڈرز کو پورٹرے کرتے ہیں؟ اچھے لیڈر کو پورٹرے کرنے کی بات یہ ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جو ایگزامپل بنے, دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے. یہ نہ ہو کہ مطلب بات یہ ہے کہ میں دوسروں کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہوں, اور یہ بات یہ کرٹیسائز تو آپ پہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کچھ اچھا بھی کرنے جاتے تو 10 لوگ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھ جاتے. تو اگرچہ آپ اپنے آپ کو لیڈنگ ایگزامپل بننا ہے. صحیح ہے. اپنے لوگوں کے لیے جو آپ کو فالو کرتے ہیں, پہلے آپ کو خود جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے خود نکلنا پڑے گا پہلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزامپل لوگوں کے لیے بننا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں. ٹھیک ہے سر, دیٹس گریٹ. اچھا سر, کیا آپ اپنے آپ کو ایک رسک ٹیکر سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنے کچھ ایسے رسک کے بارے میں بتائیں جو آپ نے ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے لیا اور ان کا ریزلٹ کیا نکلا.
دیکھیں جی بزنس تو ٹوٹلی رسک پہ. ایگزیکٹلی. اگر میں ایک طرح سے کہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جب تک آپ رسک نہیں لیں گے, جی وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بات یہ ہے کہ اگر اردو کی مثال ہے, جی جی اگر آپ میں سہمائی ہے تو کمائی ہے. ایگزیکٹلی. تو مطلب بات یہ ہے اگر آپ میں ہولڈنگ ہے اور بات یہ ہے آگے رسک کو بیئر کرنا جانتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے وہ ڈفرینٹلی بنایا ہے. بات یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بھی رسک بیئر نہیں کر پاتے. بالکل صحیح بات ہے. تو رسک کو بیئر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا کرم ہوتا ہے. جی جی. تو ہم نے بھی بہت سارے رسک جو ہیں وہ لیے کاروبار کے اندر, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ سرخرو بھی فرمایا. ٹھیک ہے. اور کامیابیوں سے بھی ہمکنار. ارے ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. اچھا سر, ان دی اینڈ آپ اسٹوڈینٹس کو کیا ایڈوائز یا سجیشن دینا چاہیں گے ٹو بی سکسیزفل ان پروفیشنل لائف؟ دیکھیے جی, میں کوئی کتابی بات تو نہیں کروں گا, مگر بات یہ میں یہ ضرور کہوں گا اسٹوڈنٹس کو, جو میں نے اپنے لیے ایک جس کو میں نے فالو کیا. جی جی. ایک جیپنیز تھیوری ہے اکیگائے. جی جی. جاپان کا ایک سٹی ہے, وہ اوکیناوا کے نام سے سٹی ہے. اوکے. اس کے لیے مشہور ہے کہ وہاں طویل العمر لوگ ہوتے ہیں, اور کافی مطلب بات یہ ہے, میں نے اس کو گوگل پہ پڑھ رہا تھا لاسٹ ایئر 2021 کی اس کی ریڈنگ فیکٹس ہیں کہ ایوری 1400 پرسنز میں سے ایک بندہ جو ہے وہاں پر وہ سینچری والا بندہ ہوتا ہے جو ہیپی جی رہا ہوتا ہے اور 100 سال کی عمر تک جی رہا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں جب پڑھا تو وہ دیکھا کہ وہ اکیگائے کیا ہے. یہ اکیگائے کیا ہے؟ اکیگائے جو ہے وہ بیسیکلی پرپز آف یور لائف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے. بعض اوقات بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس چیز کے لیے بنایا ہوتا ہے اور ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے تو وہ مس میچ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے کاروبار کے لیے اور میں کر رہا ہوں جاب. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے کہ میں اچھا اسپورٹس مین بن سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں کوئی انجینئرنگ کی جاب, تو مس میچ ہے. جی جی. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے فیلو فرینڈس کو یہی کہوں گا, اپنے دوستوں کو, کہ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو ضرور پہچانیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننا. ہڈن ٹیلنٹ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈریم بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پیشن بھی ہو سکتا ہے, آپ کا مشن بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہو. صحیح بات. مطلب بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو روزانہ صبح اٹھتے وقت موٹیویٹ کرے کہ یار میں آج اٹھوں گا تو میں کیوں اٹھوں گا, میں کام پہ جاؤں گا تو کیوں جاؤں گا. صحیح بات. آپ اس وقت کو انجوائے کریں جو آپ کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بالکل جو ہے وہ بائی فورس نہ کریں کسی چیز کو. جس چیز کے اندر آپ کو سمجھتا ہو, آپ کو لگتا ہو. میں کہتا ہوں KFC کے بابا کی طرح اگر آپ کو فرائڈ چکن کرنی آتی ہے نا تو چکن فرائڈ کریں. اور بات یہ ہے کہ کامیابیوں سے آپ بالکل, اور میں کہتا ہوں اگر اچھا مسکرانے کا بھی اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو مسکرائیں بھی. تو بات یہ ہے اگر آپ مسکرانے کے ساتھ ساتھ جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے نا, تو یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا, آپ کے ٹیلنٹ کو انشاءاللہ تعالی دنیا آج نہیں کل ریکگنائز ضرور کرے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا. تھینک یو. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کریں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ماجو علماء کو انوائٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.